میں کہتے گل انج بڑی ہے نا، میں تھوڑے مزاج تو واقف نہیں ہوں، لیکن میں اپنے مزاج کے مطابق دو چار باتاں عرض کراں گا۔ میں کہ گل انج بڑی ہے نا بھی کوئی بندہ وپاری مجھ لین واسطے گیا تے مجھ دی جگہ تے وہ کٹے دی بجائے کھوتے دا بچہ لینا ہے، کھوتے دا بچہ نہ لے کے آ گیا۔ سویرے ہنیرا سی وہ جس نے وہ گھر وچ مجھ چومن لگا، مجھ اپنی جگہ تے رنگے، کھوتا اپنی جگہ تے رنگے۔ آخر تنگ آ کے اس آخیا نہ ایدی بولی رلدی نہ دی، وہ ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا۔ اس آخیا دودھ تے مرضی نہ دینا، بولیاں تے ملا لو نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، پیر سیدنا بھلا شاہ صاحب سبحان اللہ۔ کہ ہکو سٹیج تے ہکو بات آپس جو بولی نہیں ملی، پتہ چلیا سٹیج تے بے شک دیو جے بنائے نے، رب چاہے تے بے عظمت مصطفیٰ دی تعریف کرا سکتا ہے۔ اللہ اپنے نبی نو بڑی اشانہ دی دیا، بڑے مقام عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ دی آمد ہوئی، آپ دی آمد تو کئی دن پہلے ابرہا نے کعبے تے چڑھائی کی، اور ایک مست ہاتھی سی، تو مست ہاتھی جس لئے سامنے آیا، ابرہا کہنے لگا عبد المطلب نے مست ہاتھی بھی کھاؤ۔ مست ہاتھی جس وقت سامنے آیا، اس ہاتھی نو اللہ تعالیٰ نے بولن دی ہمت دیتی، وہ کہنے لگا کہ اے عبد المطلب تینوں بھی سلام ہوئے، تیری پشت وچ آمن والے نور محمد نو بھی سلام ہوئے۔ پتہ چلیا جدو نور مننا ہوئے تے ہاتھی بھی من جاندے، نہیں من دے تا بندیاں دے پتر نہیں من دے، انسان نہیں من دے، انسان متنفر ہو جاندے نہیں جاندے۔ اللہ چاہے کہ جانورہ تو بھی مصطفیٰ دی تعریف بیان کرے، میرے مصطفیٰ دی عظمت، میرے حضور دی شان میں رہو۔ اور پھر ایک اور سٹیج دی بات کرا، میرے دوستوں چاند دیاڑے گزرنے گیا ربیع الاول دا مہینہ، ایک بندے نے بڑے فتوے دیتے کہ میلاد کرنا ٹھیک نہیں، دوسرا سرکار دا ذکر سجایا ہے۔ غلام اکبر صاحب نے محفل پاک دا انعقاد کرایا ہے، سارے حضرات تشریف لے آئے کہ میلاد کرنا ٹھیک نہیں، اے میلاد نہ منایا کرو۔ بعد جس سے مولانا نے اس ملا نے اپنے نعت خان کو لایا، بھئی یہ نبی نہ ہے تیری خدمت ہی کرو، تو یہ نعت پڑھ سی، اس نے نعت پڑھی، تو نعت پڑھ کے انہیں سنیا نو ذوق دوا دیتا۔ سنو سنو پھر غیرہ دی نعت سنو کہ غیر کیڑی نعت پڑھ کے گیا، انہیں اس انداز دے نال نعت پڑھی، وہ کہنے لگا کہ مکے شہر وچ پہ گئی دہائی، حلیمہ دے نصیب جاگ پہ۔ میرے نال تسی بھی مل کے پڑھو، ہے تے نعت سنیا دی پر انہاں دی زبان وچوں پڑھی گئی کہ مکے شہر وچ پہ گئی دہائی، حلیمہ دے نصیب جاگ پہ۔ پھر اگلا فکرہ جڑا پڑھ رہے کہنے لگا کہ ڈاچیو حلیمہ والی بڑی کمزور سی، بیٹھا جدوں سونا اوتی بدل گئی ڈور سی۔ ڈاچیو حلیمہ والی بڑی کمزور سی، بیٹھا جدوں سونا اوتی بدل گئی ڈور سی۔ تے پھر ڈاچی توڑی توڑی گھر نو سی آئی، حلیمہ دے نصیب جاگ پہ۔ پھر جڑا آخری فکرہ انہیں پڑھیا ہے وہ دے اندر تے بڑا کمال کر دیتا ہے۔ آخری فکرہ جڑا وہ پڑھدا پیا ہے وہ دا مسلک نہیں ہو رہے، لیکن فکرہ کیسا پڑھیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اسلم یار چھاڑ جھوٹی دنیا دی یاری ہے، سونے مصطفیٰ دی پکی پیٹھی مست یاری ہے۔ اسلم یار چھاڑ جھوٹی دنیا دی یاری ہے، سونے مصطفیٰ دی پکی پیٹھی مست یاری ہے۔ اج سنیا دی وڈی عید آئی، حلیمہ دے نصیب جاگ پہ۔ میرے دوستو محبوب دی آمد ہوئی، کملی والے دی آمد ہوئی، تے مشرق والے جانوراں نے مغرب والے جانوراں نو مبارک دیتی۔ اس مقام تے پہنچنا چشتی صاحب دیاں، قبلہ پیر صاحب دیاں دعاواں دا صدقہ ہے۔ پہلی ربیع الاول تو لے کے 11 ربیع الاول تک، 10 ربیع الاول تک
مینوں نمونیت کی شکایت ہو گئی سی، میں کسی پروگرام میں نہیں جا سکیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمت دیتی ہے، اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڈے علاقے کے اندر بھی بہت بڑا جلوس ہوتا ہے کہ جلوس دے وچ الحمدللہ اساں بھرپور شرکت کی سب نے۔ اللہ ہمت دیتی اس مقام تے پہنچ۔ میرے دوستو عزیزو بزرگو، بات اتنی کہ اے تہاڈی مسجد کی جگہ تھوڑی ہے لیکن بہت ساری، کیونکہ اللہ دا گھر ہے۔ اس مقام تے تسی اتنے حضرات بیٹھے ہو نا، آج کل عشق مصطفیٰ بھی کس طرح دا لوگ کرتے ہیں کہ اگر کوئی اتھے چشتی صاحب چاہ اعلان کرنا کہ حضرات اپنی اس مسجد کے اندر کراچی جو بڑا بڑا نعت خان آ رہے ہیں، تو اے تہاڈی مسجد کی تہاڈے پورے گران دے وچ پیر رکھن واسطے جگہ ہی نہ ملے۔ اس نو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں؟ نہیں، نعت خان واسطے کوئی چڑھ گیا ہوا، عشق مصطفیٰ نہیں۔ کسے دے نام تے نہ وکو، کسے دے نام تے نہ جاؤ، میلاد مصطفیٰ میں شرکت کیتی کرو۔ اے نہ ویکھو نعت خان کون ہے، اے دی ذات کیڑی ہے، اے دا مقام کیڑا ہے، بلکہ اے ویکھو زبان نال تعریف کس کی کرتی ہے، تعریف کیڑی کی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر عشق مصطفیٰ پوچھنا ہی تو حضرت بلال حبشی کو پوچھو کہ ریت بھی گرم، پتھر بھی گرم، پیروں میں جکر ٹھوکے ہوئے نہیں، زبان تے آگ دے انگارے رکھے ہوئے نہیں، اور کافر سینے کے سوال کہنے لگا بلال ہجے بھی مصطفیٰ دا نام لینا نہیں چھڑے گا، ہجے بھی مصطفیٰ دا نام لینا نہیں چھڑے گا۔ تو حضرت بلال نے جڑا جواب دیتا، عاشق اپنی زبان میں ترجمہ کر گیا، عشق والے نے خوب ترجمہ کر دیتا۔ بلال نے کیسا جواب دیتا؟ بلال کہندے نے کہ عشق دیاں گانیاں لایا جاندیاں او لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں۔ سبحان، اے میرے نام مل کے پڑھ لو کہ عشق دیاں گانیاں لایا جاندیاں او لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں۔ او عشق دے سکولاں دے اصول وکھیرے، اوتھے تے کتاباں نہیں پڑھائیاں جاندیاں، او لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی محفل میں بیٹھے ہو، بات بہت لمبی نکل جائے گی کیونکہ خوراک تے بیان دا واز دا ایک معیار ہونا چاہیے۔ خوراک زیادہ بندہ کھاوے بد ہضمی ہو جاندی ہے تے واز بھی زیادہ ہوئے تے بد ہضمی، تے چشتی صاحب دے واز تو تقریباً اونجی بد ہضمی ہو جاندی ہو۔ خطیب دی مسجد ہے، خطیب دی مسجد ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مقام تے اس جگہ تے اس سارا فیض قبلہ شیخ الحدیث دا ہے، حضرت قبلہ نقشبندی صاحب دا فیض ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آمد، سرکار دا ذکر، آیت کریمہ پڑھی، فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ فرمایا محبوب اساں تانوں بہت کچھ عطا کر دیتا ہے، کسی نو قلیل دیتا ہے، کسی نو کثیر دیتا ہے، کسی نو تھوڑا دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، کسی نو قلیل کسی نو کثیر، نہ تانوں قلیل نہ کثیر بلکہ کثیر در کثیر تانوں کوثر عطا کر دیتا ہے۔ سارے خزانے دی چابیاں تانوں دے دیتیاں، محبوب میں اللہ تینوں دے رہا، تو دنیا تے ونڈدا جا، تو دنیا نو دیندا جا۔ میرے مصطفیٰ دے در تے جو بھی آیا خالی واپس نہیں گیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ محبوب جو بھی آوے انہوں واپس نہیں بھیجنا۔ مصطفیٰ دا در تے ایسا در، تو آٹے بزرگاں دیا دعاواں دے نال
پچھلے ربیع الاول شریف دے اندر بندہ ناچیز نو مدینہ شریف دی حاضری نصیب ہوئی، مدینہ شریف دی حاضری نصیب ہوئی۔ غلام اکبر نام محفل کران والا ہے، اس سے نام دا شریک ایک بندہ ہے غیر مقلد ایک ساڑھے قافلے دے نال گیا۔ راتی 2 بجے دے ٹائم مدینہ شریف کہن لگا کہ تسی مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو بڑا منگدے ہو، آج پتہ لگتا ہے سرکار عطا کر دینے کے نہیں۔ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، محدثین فرماتے ہیں من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جڑا منبر تے بیٹھ کے جھوٹی گل کرے اپنی طرفوں جہنم کے اندر اپنے واسطے کھو تیار کر رہے۔ پچھلی رات ہوئی نا، کہنے لگا میرا دل کرتا ہے کعبہ پین واسطے۔ کی کر رہا ہے؟ کعبہ پین واسطے۔ طیبہ وچ چاہ پیتی اجڑی وس پئیاں جدوں آقا نگاہ کیتی، کعبہ پین واسطے دل کر دے۔ اس وقت 2 بجے دے قریب سارے ہوٹل بھی بند ہو جاندے۔ ایک بندہ ساڑھے نال سی، اس آکھا یار تو مدینہ شریف بیٹھا ہے تے تو آقا دی بارگاہ وچ عرض کر کے یا رسول اللہ میں نے چاہ دی طلب ہے، جے میرا کملی والا نہ عطا کرے تا پھر آکھی۔ غیر مقلد بندہ سی، غیر مقلد سمجھ دیو نا سارے، ساڑھے پاس ہے چشتی صاحب انہوں دی جٹکی بولی دے ترجمہ ہے تانج سکینی۔ غیر مقلد وہ کہنے لگا کہ اگر حضور دی بارگاہ وچ منگ، تو اس نے آخر کہہ دیتا یا رسول اللہ، زبان میں چکے بیٹھا یا رسول اللہ میں نے چاہ دی طلب ہے۔ اسی گیٹ چو باہر نکل رہے ساں، ایک 8-9 سال دا بچہ کیتلی لے کے ہاتھ وچ کعوہ نہیں کھڑا بھی کسی نے کعوہ پینا ہے تے پی لو، کسی نے کعوہ پینا ہے سبحان اللہ تے پی لو۔ آقا نے کرم کر دیتا، پتہ چلیا میرے آقا دے دردوں منگتے تو رہے منگتے، کوئی شاہوں میں بھی دکھا دو کہ جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور مصطفیٰ دا دیو طلبے کہ اس مقام تے مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ نے، آپ جس وقت مدینہ شریف گئے رہتے آپ بہت بڑا تورا پہنتے ہیں، تورا پہنتے ہیں۔ میں 4th-5ویں کلاس دا طالب علم صاحب، میں نے 4-5 مرتبہ مسافہ کرنے کی سعادت ملی۔ نیازی صاحب بڑا تورا پہنتے ہیں، اور کسی نے مدینہ شریف میں کہہ دیتا نیازی صاحب تسی اس مقام تے تورا پہن کے آئے ہو، ایک مقام عاجزی والا مقام ہے، اس مقام تے تورا نہیں سی بننا چاہیے۔ نیازی صاحب نے کہا میں اس واسطے تورا پہن کے آیا ہوں۔ میں دسنا چاہنا کہ نیازی دا تورا کسی دنیا دار کے نہیں جھکیا، اگر جھکے محمد دے در تے جھک گیا ہے، محمد دے در تے جھک گیا ہے۔ بات پھر شاید عقل تو ورا نہ ہو جائے، پیر دے مرید بیٹھے نے بڑے عظیم پیر دے حضرت قبلہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ، آپ دے بارے کہ آپ دے نال 40-42 بندے نال ہن گنبد خضرا دا جتھے سایہ پہندا ہی آپ نے لیٹ کے اپنی دستار دے نال جھاڑو پھیرنا شروع کر دیتا۔ ایک غلام نے کیا پیر جی سانو حکم دے دے اسی جھاڑو پھیر دیں دے۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ تسی نصیر الدین دی دستار تے اعتراض پہ کر دیو نا، نصیر الدین دا تے اے عقیدہ ہے۔ کی عقیدہ ہے نصیر الدین؟ حضرت قبلہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرا تے عقیدہ اے کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے بھی اسے راہ دکھائی تیرے در کی، اور رویا ہوں ہر اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر کہ جس نے بھی کوئی باتیں سنائی تیرے در کی، اور پہنچا ہے نصیر آج تمنا یہی لے
پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سبحان کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی مصطفیٰ دا تے او در رہے کہ جڑا جاندہ ہے واپس خالی نہیں آتا اور ایسی خیرات حضور عطا فرماندے نے ایسی خیرات دیندے نے کہ میرے محبوب دا دیمن والا انداز کہ منگتے نو عطا بھی کرنا اور منگتے دا بھلا بھی کرنا کہ بھلا ہوئے تیرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں محبوب دی عظمت فرمائے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ دیوبندیہ دا بہت بڑا عالم مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر لکھتا ہے دیکھو نا میلاد منان دا بھی غلام اکبر نے محفل پاک سجائی چشتی صاحب نے اعلان کیتے نے تو انہوں محفل دا ادا صلہ کیا نہیں سی اور مولوی لکھتا ہے اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر اس نے کیا اس کتاب نو لکھن دی وجہ کیا ہے اس آکھیا تھانہ بھون دے اندر تھانہ بھون دا رہن والا ہے تھانوی صدا ہے تھانہ بھون دے اندر تعاون دی بیماری آگئی ہے اور کہاں سالی آگئی ہے تو اساں حدیث پاکچ پڑھیا ہے جس مقام تے حضور دا ذکر کیتا جائے یا لکھیا جائے اللہ ہر پریشانی اور بیماری دور کر دیتا ہے اور لکھ دے میں کتاب لکھیے نشر کی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب میں لکھے اور کتاب لکھن دے صدقے نال اللہ نے تعاون دی بیماری بھی دور کر دیتی اور قہر سالی بھی ختم ہو رہی ہے پتہ چلیا صرف کتاب لکھن نال قہر سالی ختم ہو گئی بیماری دور ہو گئی میرے دوستو عزیز و بزرگوں اگر لکھن دے نال بیماری دور ہو سکتی ہے پھر جتھے حضور دا میلاد کیتا جائے اتھے کتنی برکتاں ہو رہی ہیں کتنی برکتاں تے ساتھاں ہو رہی ہیں میں دو چار باتیں عرض کروں گا میرے دوستو 2004 دا واقعہ یا 2002 غالباً سنو ایک اور بات پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر پروگرام چلتا رہا طارق عزیز صاحب دے کمپیرنگ کرتے رہے پہلے نیلام گڑھ سی پھر طارق عزیز شو سمجھو شاید میں ٹیلی ویژن ہی دیکھتا رہنا میں ایک بات دسن لگا تو کسی بندے نے خط لکھیا طارق صاحب تو آٹا بہت بڑا علم ہے اللہ نے تو بڑا نالج دیتا ہے کوئی کہتا ہے حضور علم غیب ہے کوئی کہتا ہے حضور علم غیب نہیں کوئی کہتا ہے میلاد مناؤ کوئی کہتا ہے میلاد نہ مناؤ کوئی کہتا ہے قبرہ دے جاؤ کوئی کہتا ہے نہ جاؤ کوئی کہتا ہے دعا منگو کوئی کہتا ہے دعا نہ منگو طارق عزیز نے کہا کہ میں تھوڑا بہت علم ترکنا پر عالم نہیں ہوں اس نے ایک شعر دے اندر جواب دیتا اور کیسا ہوتا پیارا شعر علماء حیران رہے گا ناصر چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بھی نقل کیتا بہت بڑے شاعر گزرے طارق صاحب نے کہا کہ ساری کائنات کو اللہ نے اپنے حبیب کی خاطر بنایا ہے اور جس محبوب نال محبت کیتی جائے وہ دے عیب نہیں کٹے جانے جس محبوب نال محبت کیتی جائے وہ دے عیب نہیں کٹے جاندے اور کیسا پیارا اس نے شعر پڑھیا کیسا مقام والا شعر پڑھیا اس نے کیا کہ اللہ کی ہر چیز ہے دلدار کی خاطر اللہ کی ہر چیز ہے دلدار کی خاطر ہر چیز کو تخلیق کیا یار کی خاطر ہر بات کو تنقید کا پہلو نہ بناؤ محبوب تو ہوتے ہیں فقط پیار کی خاطر کہ جس محبوب نہ محبت کی جائے او دے عیب نہیں کرتے جاندے او دی تعریف بیان کی جاندی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تاجدار انبیاء شاہد و سرا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آج تو نہیں بڑے بڑے عرصے تو اور ہر مقام تے جتھے بھی حضور دا ذکر ہویا 1928 دے اندر
میرے بزرگ بھی فرماندے سن 1928 دے اندر لاہور مینار پاکستان دے پر محفل میلاد منعقد ہوئی. علامہ اقبال نے آدم چشتی دی نعت سنی کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. اقبال نے کیا پھر ایک شعر اقبال دا لکھ لے عجب رنگ پر ہے وہ فردوس اعلیٰ کہ بنائے خدا اور بسائے محمد. بنائے خدا اور بسائے محمد. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی عظمت شان عطا فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیار کیتا غریباں دے. حضور دی سواری مدینہ شریف دے اندر پہنچی. بڑے بڑے امیراں نے انتظار کیا کہ کملی والے ساڈے گھر تشریف لے آئیں گے. اس سے مقام تے عاشق بول پیا کہ حضور دی سواری کسے دے گھر کے نہیں بیٹھی, کسے دے گھر کے نہیں بیٹھی. تبا حمیری بادشاہ دے خاندان وچوں حضرت خالد بن زید جنہاں دی کنیت ابو ایوب انصاری ماڑی جی کلی اس مقام تے ڈاچی کسے امیر دے گھر وچ نہیں بیٹھی, کسے محل دے کول نہیں بیٹھی. کتنے جا کے ڈاچی بیٹھی؟ شاعر نے اس طرح نقشہ کھینچ دیتا. شاعر کہندا نبی کریم علیہ السلام دی جدوں سواری چلی کہ او چلی تے سارے محلہ چھڑی گئی. او چلی تے سارے محلہ چھڑی گئی. بڑے بڑے بختی سوالہ چھڑی گئی. غریبی گھرانے جو نمبر ہے لے گئی. او ایوب دے جا کہ بوئے دے بے گئی. اچانک دی بیوی اونوں ہے کہندی کہ اپنے بوئے دے شور چاہی پیندی. تے بیوی نو کہندے سرورا گئے نی ذرا ویکھتے حضور آ گئے نی. سبحان اللہ سبحان. حضرت ابو ایوب فرمایا کہ دیکھو آج ضرور آ گئے نا کہ کملی والے ساڑھے دروازے تے تشریف لے آئے. کملی والے ساڑھے دروازے تے تشریف لے آئے. میرے دوستو سرکار دا جس مقام تے حضور دا ذکر ہوئے, حضور دی محفل ہوئے, سرکار ضرور کرم فرماتے ہیں, حضور ضرور کرم فرماتے ہیں. اور کوئی رات اور تسی کئی راتاں ویکھے ہو سی کہ اکثر لوگ موبائلاں دے ذریعے میسج بھی بھیجتے رہنے کہ چاند دے وچ مصطفیٰ دا نالین پاک نظر آ گیا, نالین پاک نظر آ گیا. کیڑا نالین؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں, تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں. جس مقام چڑھی سرکار دی محفل ہو. حضرت شاہ عبد الرحیم نے محفل میلاد ارسال میلاد کرتے سن تبرک تقسیم کرتے سن, تبرک تقسیم کرتے ہیں. ایک سال آپ دے کول کوئی چیز کونی سی تے چھولے چڑے بجے ہوئے وہ ون دیتے. خیال کیتا عبد الرحیم پتہ نہیں سرکار نے چڑے قبول فرمائے ہو سن یا سرکار نے چڑے قبول فرمائے نے جنہیں. خیال کیتا راتی ستے تے قسمت جاگ پہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور فرماتے ہیں من رانی فی المنام فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل بی. جس نے خواب کے اندر مینوں ویکھیا انہیں حق ویکھیا. شیطان ہر کسی دی شکل بن کے دھوکہ دے سکتا ہے پر میری شکل بن کے دھوکہ. سرکار نے فرمایا عبد الرحیم وہ چڑے کتنے نے جنہیں تقسیم کیتے ہیں. اس مقام تے عاشق نمائدہ ہے وہ کہندہ ہے کہ ماسے بھی قبول نے تے تولے بھی قبول نے, ماسے بھی قبول
قبول نے پیارے وچ جڑے جلے جان او شولے بھی قبول نے تے شاہ ولی اللہ دے اے باپ کولوں پوچھ لو آقا نو میلاد والے چھولے بھی قبول نے آقا دے میلاد تے جو بھی ونڈیا جائے لنگر نہ ہی ونڈیا جاوے سرکار دے میلاد تو بعد دعا منگی جاوے وہ بھی تبرک ہوتا ہے وہ بھی تبرک ہے حضور دی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سرکار دی بارگاہ میں جس نے بھی منگیا ہے حضور نے عطا فرما دیتا ہے تاجدار انبیاء شاہد الثرا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہ نے کل قیامت والے دن حضور دی ذات تے ہوئے کہ جنہ قیامت والے دن بھی ساڑی مدد فرما گئی اور سرکار آج بھی مدد فرما گئی اس مقام تے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ دے برادر مکرم حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑا خوب ترجمہ کر دیتا آپ فرماتے ہیں کہ اسے واسطے کہ اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کر دیا سرکار دی محفل سجان دیا حضور دا ذکر خیر کر دیا کیوں کر دیا کہ نوح کو موج طوفان سے کنارہ مل گیا حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا الغرض ہر ایک کو چارے پہ چارہ مل گیا ہم غریبوں کو محمدی کا سہارا مل کے پڑھو ہم غریبوں کو محمدی کا سہارا مل گیا اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار محبوب کا نام کتنی برکت والا ہے کدے پریکٹیکل کر کے دیکھیا جے نماز نیتے ہیں نا تے اے ہاتھ بن دے اے ہاتھ بنو تے اے میم بن دے کی بن دی بولو میم رکوع وچ جانے تے ہا بن دی کی بن دی سجدے وچ جانے تے دو ہی میم بن دی اتحیات تے بیٹھتے ہیں دال بنتی ہے نماز ہی پڑھی جاتی ہے نام محمد ہی لکھیا جاتا ہے نماز ہی پڑھی جاتی ہے نام محمد ہی لکھیا جاتا ہے محمد کریم دی شان محمد کریم دی عظمت محدثین دے قول پڑھ کے دیکھو بہت بڑے امام گزرے نے حضرت امام محمد بہت بڑے امام اتنے حسین و جمیل کہ آپ پردہ پا کے رکھ دے سن اگر پردہ ہٹاویں نا تے پاویں کوئی عیسائی سی جیڑے بھی مذہب والا ہے وہ فوراً پڑھ لیندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک دن آپ بصرہ دے بازار وچوں گزر رہے ہیں ڈاچی تے سوار میں رستے وچ عیسائیاں نے رستہ روک لیا غلاماں تے شاگرداں عرض کیتی حضور عیسائیاں نے رستہ روک لیا آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں آپ جس وقت قریب گئے نا آپ نے انج کر کے پردہ ہٹایا وہ سارے عیسائی پہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہاں کہا سانو بڑی خوشی ہوئی تو سن کلمہ پڑھے اسلام قبول کیتا ہے اسلام قبول کیتا ہے پر اے دسو ساڑھے امام تو تبلیغ نہیں کیتی پیغام نہیں دیتا تو سن کلمہ کیوں پڑھے انہاں کہا سانو اللہ دی قسم ہے جن وحدہ لا شریک منے جس دے محبوب و آخری نبی منے جدو امام محمد نے ان کر کے کپڑا ہٹایا ہے اسا خیال کیتا ہے مسلمانہ دا نکا محمد اتنا سونا ہے بڑا محمد کتنا سونا ہوئے چھوٹا محمد اتنا سونا ہے بڑا محمد کتنا سونا ہوئے گا میرے دوستو علی و بزرگوں ملتان شریف چلے جاؤ حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ تعالیٰ آپ دے کر دے کونوں
آپ دے گھر دے کولو نا کوئی ڈاچی گزر پویا نا، ڈاچی ترنم میں اتنی نہیں لگا رہا، یہ سر ہوندی ہے تے اللہ کرے سانو انجے سر آ جائے، اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دے گھر دے کولو کوئی ڈاچی گزریا تو آپ ڈاچی دے پیراں والی مٹی چوم لیندے سن۔ کسی سوال کیتا خواجہ صاحب یہ پیراں والی مٹی کیوں چوم دے؟ آپ فرمایا سائیں اے جڑی ڈاچی اتھو لنگ گئی ہے نا، یہ شاید میری اماں حلیمہ دی ڈاچی دی نسل وچ ہوئے، اماں حلیمہ دی ڈاچی دی نسل وچ ہوئے، ای خاطر چمدا پہ۔ لوگاں پوچھیا سائیں صاحب کیا نہیں سمجھ آئی؟ سریکی بولی ہے یا آپ فرمایا جو تو آپ کو کیا نہیں سمجھ آئی بل میں سمجھے نا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ آپ نے فرمایا جو انج سمجھنا چاہتے ہو پھر سمجھو کہ محمد محمدی پکیندے گزر گئی، محمد محمدی پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی درخت کے تصور کھڑے ڈاچیاں دے چمے دے گزر گئی، کھڑے ڈاچیاں دے چمے دے، کھڑے ڈاچیاں دے چمے دے۔ محمد کریم انہوں نے ولیاں نو کتنا پیارے، حضرت خواجہ اللہ بخشتوس بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کافی ساری جوار بیجی ہوئی ہے نا، جوار تے کوئی راتی آگے نہ تے وہ جوار کب کے لے رہندا ہے، روزانہ راتی چوری ہو گیا۔ ایک دن آپ نے فرمایا اپنے غلام نو بھی پارا دیتا کر راتی کون جوار لے رہندا ہے، کافی ساری جوار ہے۔ کہ حضور میں تے پارا دینا، وہ سو جاتا ہے روزانہ باقی کوئی نہیں کب کے لے ونجے جوار۔ ایک دن آپ نے فرمایا اوہ تو پارا نہیں دیتا آج اللہ بخشا پارا دے سی۔ آپ سوٹا لے کے کھلو گے، بندہ جو بڑھیا تھا جوار دے بچ، آپ نے فرمایا اوہ میاں کیڑا ہے؟ اکھے سائیں محمد او محمد رو تھوڑا خریکی آلے کھیچ کے آتے محمد محمد او کیڑا ہے؟ محمد۔ آپ نے فرمایا وقت چرائی رکھ کپی رکھ، حضور ہے کیا؟ فرمایا اس نا جو محمد لے لے، اس محمد نا لے لے، محمد نا کے جوار بھی قربان کر دیتی ہے۔ میرے دوست عزیز و بزرگوں، ولیوں پیار دسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پاک پتن شریف چلے جاؤ، بابا فرید دی نگری تے چلے جاؤ، کوئی پوچھے حضرت جی یہ بابا فرید کون نے کھے سنی کون نے؟ گولڈ شریف چلے جاؤ، پیر میرے نشاط دربار موجود ہے رحمت اللہ علیہ کون نے کہ سنی۔ لاہور چلے جاؤ، حضرت داتا گنج بخش کا مزار موجود ہے کہ سنی۔ ملتان چلے جاؤ، بہاور زکریا ملتانی کا دربار ہے کہ وہ بھی سنی۔ کراچی چلے جاؤ، عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا دربار موجود ہے کہ وہ بھی سنی۔ اے ولیاں دا مقام کیا ہے، ولیاں دی شان کیا ہے؟ خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیسا ولیاں نے پیار کیتا ہے محمد کریم دے نام تے۔ خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ خیر پور ٹامے والی سرکار ساڑھے بہاری دے قریب ملتان ڈویژن دے اندر خیر پور ٹامے والی، تو آپ دی ایک چودھری صاحب دعوت کی، دیکھو ولیوں محمد کریم نے کیسا پیار کیا، دیوانیوں نبی دے نام تو قربان ہو جائے۔ چودھری صاحب دعوت کی تھی، تو دعوت جس لئے آپ کھانا لگے نا، تو اس نے اپنے نوکر نو آکھے تو پرے بے کے کھانا کھا، میں اتھے بے کے کھانا کھانا۔ خواجہ صاحب پوچھیا بھی ہو اپنے نوکر نو پرے کیوں بھیجی، اس بندے نو کیوں بھیجی پرے؟ وہ آکھن لگا چودھری صاحب کہ اے جی ساڑا کمی ہے، ساڑا کمی اس واسطے اسا نال بے کے نہیں کھوان دے، پرے وکھرا بے کے کھان دے۔ آپ نے فرمایا پھر تسی چودھری صاحب کھاؤ دعوت،
میں وہ دن بیٹھنا فرمایا میاں اریا تو چودھری دا کمی ہے میں کملی والے دا کمی ہوں تو چودھری دا کمی ہے میں کملی والے دا کمی ہوں اپا دو میں کمی کمی بے کے کھانا کھانا اے ولیہ نے کیسا پیور بنیا انہا آتینا کل کوثر اللہ نے اپنے محبوب نو سارے خزانے دیا چابیاں دے دیا یہ دے وچوں کوئی غوث عبدالقادر جیلانی بن گئے داتا گنج بخش اجمیری بن گئے فرید الدین گنج شکر بن گئے بڑے بڑے اولیاء بن گئے میرے دوستو علی بزرگوں میلاد مصطفیٰ دا منان دا مقصد کیا ہے ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے ہر محفل دے اندر کملی والے بھی جلوہ گر ہوندے اور اللہ دے پاک بندے بھی جلوہ گر ہوندے اسے واسطے جیسی ہر ویلے پکار دیا کہ کرم کی نظر ہمیں پر خدا را یا رسول اللہ یہ ذکر مصطفیٰ جڑا ہے نا یہ وہ بندہ کرتا ہے اپنی زبان وچوں بولتا ہے جڑا خوش بخت ہو بدبخت ذکر نہیں کرتا تے خوشبختی دا بھی مظاہرہ کرو جے تواڈی بیرنگ بھی سلامت نورانیت والی بیرنگ ہے تے میرے نال مل کے پڑھو کہ کرم کی نظر ہمیں پر خدا را یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا میں تمہارا جس مقام تے بھی سرکار دی محفل میں دعوے نال کہہ رہا ہوں اس مقام تے بیٹھا ممبر رسول میرا ایمان تے کیتا ہے تواڈے وچوں کوئی بندہ بے اولاد بیٹھا ہے قبلہ پیر صاحب دے زیر سایہ آپ کی موجودگی دے اندر عرض کر رہا ہوں قبلہ پیر صاحب بھی میرے گواہ نے مجاہد اہل سنت صاحب میرے ضامن ہیں دعوے نال کہہ رہا ہوں کوئی بندہ بے اولاد بیٹھا ہے آج سرکار دا میلاد مننے آمن دے ربیع الاول وچ انشاءاللہ چوری ہری بھری کرسی سرکار دے میلاد دی محفل سجاؤ حضور دا ذکر کرو گھر دے اندر سرکار دی محفل ہوے کملی والے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ذکر خیر ہوے حضور غوث پاک دے دور دے اندر بادشاہ نے اپنے محل تے محفل میلاد منایا درود شریف پڑھی تمام رات الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی وسلم بادشاہ دے محل تے محفل میلاد منعقد ہوئی حضور غوث پاک دے زمانے دے اندر انہیں دعوتی کارڈ بھیجے حضور غوث پاک نے خطاب فرمایا ایک بیوہ عورت دی یتیم بچی وہ بھی بادشاہ دے محل دے کول گیا بھی حضور دا میلاد سنا حضور غوث پاک دا بیان سنا جدو دروازے تے پہنچی چوکیدار کہنے لگے تواڈے کول دعوتی کارڈ ہے انہاں کہ نہیں کہ اساں تے دعوت دتی ہوئی بادشاہ دا حکم ہے بھیجے نو دعوت دتی گئی وہ محفل تے آ گئی انہاں بڑی منتاں کیتی انہاں واپس بھیج دتا بیوہ عورت دی یتیم بچی نے رونا شروع کر دیتا ماں کہنے لگی بیٹا رو نہیں واپس گھر چل دیاں مسلح بچھا کے میں حضور دا میلاد سناواں گی تو سن دیاں نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں ماں بیٹی مسلح دے اتے بیٹھ گئیاں کدے ماں حضور دی آمد دے ذکر پہ کر دیئے کدے حضور دے معراج دے ذکر پہ کر دیئے کرتیاں رات بیت گئی لمبی رات ہو گئی اچانک بچی دی نگاہ پئی دروازے تے ایک بزرگ نظر آئے نہیں تے بچی کہنے لگی اماں ساڈے دروازے تے کوئی اللہ دا نیک بندہ کھلوتا ہے اللہ دا نیک بندہ کھلوتا ہے ماں کہنے لگی بیٹا تینوں ایسے خیال آیا ہوئے گا کہ نہیں اماں ویکھتے تھی ماں نے نظر پائی حضور غوث پاک اس گھر دے چوکھٹ نو بوسا پہ دے اس گھر دی چوکھٹ نو بوسا دے مائی دست عرض کر دی سرکار ساڈا گھر اس لائق نہیں